کفر کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس وقت مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہے کہ کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، آن لائن بھی بہت دوستیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں کو مل جائے، شکر کرتے ہیں کسی فائر کا بندہ ہے تو اس سے دوستی لگانا بڑا شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں اس کا، اور خوش ہوتے ہیں میرے اتنے غیر مسلم دوست ہیں، فلاں فلاں ملکوں کے فلاں میرے دوست ہیں۔ کافر سے دوستی کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بڑا بھیانک ہے، بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، مکے کا رہنے والا کافر تھا، پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کی نور بھری باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا تھا، البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، آپ تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ عقبہ بن ابی معیط کی ابی بن خلف کے ساتھ دوستی تھی۔ ابی بن خلف مکے کا بڑا ظالم کافر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر دعوت کی ہے، کلمہ بھی پڑھ لی ہے، تو اس کافر کی رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا، کہا میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرو، بدتمیزی سے پیش آؤ، معاذ اللہ۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف اس کا دوست تھا، دوسری طرف اللہ کے محبوب کا دامن اقدس تھا۔ دونوں جہان کی بلائیاں تھیں ایک طرف، اور ایک طرف اس کا دوست تھا، مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو پسند کیا۔ یہ بدبخت بارگاہ رسالت میں آیا اور نے سخت گستاخی کی، جس کا ذکر 19ویں پارے میں ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے یا بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو بعض لوگ دانت پیستے ہیں، بعض حسرت میں اپنے ہی ہاتھوں پر کاٹنے لگتے ہیں۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی بھی یہی حالت ہوگی، یہ حسرت سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا، کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ غور کیجئے کہ عقبہ بن ابی معیط حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، آپ کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا تھا، اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر افسوس ایک کافر کی دوستی نے اس کو بہکا دیا۔ یہ جنت کے راستے کا مسافر بن ہی چکا تھا، لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ تو اب ہم غور کریں، اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا جو نمازیں نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، بھنگ چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے، فیشن پرستی میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، سرکش اور نافرمان ہیں، ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا تو کہیں کل بروز قیامت جب سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اکلیتوں کے چھوڑے گا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اس وقت دوست احباب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے اس ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے نہ پکارتے رہ جائیں کہ وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے آج موقع ہے ہم صرف اچھے دوست بنائیں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں کہ جن کے پاس ہم بیٹھیں تو وہ آخرت کی باتیں کریں، جن کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ قبر کی باتیں کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، ایسوں کی صحبت اپنائیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ بعض لوگ اگلے دن ایک میسج آیا، ہمارے ایک نمازی ہیں، کہتے میں نے کرائے پہ ایک گھر دیا ہے، اوپر والا پورشن ایک غیر مسلم کو، وہ بھی عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، پادری، وہ پادری کو اوپر والا پورشن کرائے پہ دیا ہے، تو اب وہ میرے لیے کھانے بیچتے ہیں، تو وہ میں کیا لے لیا کروں؟ اب وہ پادری ہے، وہ لازم بات ہے کوشش کرے گا کہ مسلمان پہ، مسلمان سیدھا سادہ عام مسلمان تو پھر سیدھا سادہ ہی ہوتا ہے، نہ بیچارے کو دینی علم، اور یوں کر کے وہ اتنی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اچھا کہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے اور یہ عیسائی ہو جائے، ہمارا مذہب اختیار کر لے۔
کہتے ہیں جی وہ کھانے شانے بیچتا ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ہے، بڑی ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارا کرایہ دار ہے، تو کیا میں کھانے کھا لیا کروں؟ تو اس کو پھر شرعی مسئلہ جو تھا وہ بتایا میں نے کہ ایک تو جو ذبیحہ ہے وہ تو ہم بالکل کافر کا کھا ہی نہیں سکتے۔ کافر کے ہاتھ میں اگر ذبیحہ یعنی گوشت وغیرہ جس کو ذبح کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو کے کافر کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ذبح ہوا، مسلمان نے ذبح کیا، ہمیں کنفرم ہے مسلمان نے ذبح کیا، لایا بھی مسلمان نے، پکایا بھی مسلمان نے، صرف لانے والا بندہ وہ غیر مسلم ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے لا رہا ہے، لاتے لاتے بیچ میں پلر آ گیا، ایک سیکنڈ کے لیے اوجھل ہو گیا ہماری نگاہ سے، وہ گوشت حرام ہو گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے اگر ذبیحہ اوجھل ہو جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، ان مسائل کو سیکھ کے نہیں جاتے اور وہاں جا کے حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں، پھر ذبیحے کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں جا کے کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، وہاں ذبیحے کھاتے رہتے ہیں اور پھر حرام کھا 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 کے اندر کی ساری حالت دل کی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ذبیحہ تو ہے ہی حرام، اور باقی جو چیزیں وہ بیچتا ہے ذبیحے کے علاوہ، گوشت کے علاوہ، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کافر کی نحوست اپنی جگہ، غیر مسلم کی۔ اب دیکھیں ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان عورت جب کھانا بناتی ہے، اگر وہ باوضو ہو کے آٹا گوندے، باوضو ہو کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے آٹا گوندے، روٹیاں پکائے، سالن بنائے، اس کھانے کے اندر برکت ہی اور ہوگی، اور ایک ہے بے وضو ہو کے یہ سارے کام کرے، اس کے اور ہوگی۔ اسی طرح کافر کی کتنی نحوست ہوگی کہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا اور اس کی ہم روٹی کھائیں، اس کا بنا ہوا سالن کھائیں۔ ٹھیک ہے، شرعاً یہ گناہ نہیں ہے یا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نحوست اپنی جگہ ہوگی، وہ اپنا اثر دکھا جائے گی، وہ کافر کی نحوست کہ جب نیک اعمال کر کے کھانا بنایا جائے تو اس کی ایک برکت اپنی جگہ ہوتی ہے، اس سے جو نورانیت اور روحانیت دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، وہ بچنا چاہیے اس سے۔ کوئی بھی کافر اگر ہمارا کرایہ دار یا ویسے کوئی تعلق کسی وجہ سے پڑوسی ہے، بعض کا کیونکہ یہاں کئی رہتے ہیں اور کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی فلاں مذہب کا ہے، تو ان کے گھر میں آنا جانا لین دین چلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ہیں، پتہ چلا ہے کہ وہ گھروں میں کھانا بھیجا، یہ فلاں چیز بھیجی، اور لے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس گھر سے آ رہا ہے یہ تو غیر مسلم ہے، اور پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ جو کچھ آیا ہے کھانے پینے کا یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہاں مکس اپ ہیں اور بہت ساروں نے شو نہیں کیا ہوا، یہاں قادیانی بھی رہتے ہیں اور ہر ایک کو نہیں پتہ کون کون سے ان کا گھر ہے، اور کچھ اور بھی غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے، ان سے لین دین، ان سے تعلقات، یا جو بندہ کو زیادہ ہی تعلقات بنا رہا ہو، اوور ایکٹنگ کر رہا ہو، ہر ایک کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی سے مل رہا ہو، سلام دعا بڑھا رہا ہو، تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کیوں قادیانی بھی مسلمانوں کی طرح ہی سارے اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت بچ کے رہنا چاہیے کہ جو بندہ زیادہ ہر بندے سے آتے ہی یکدم اس نے ابھی 6 مہینے ہوئے نہیں ہیں اور اس نے 50 بندوں سے اتنے اچھے تعلقات بنا لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے بہت اچھا آدمی، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، بھئی کیوں اتنا اچھا اخلاق کر رہا ہے؟ وجہ دیکھو اس کے پیچھے پہلے کیا ہے، کوئی رولا تو نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا رہا ہے کہ ایمان برباد کرنے کے لیے تو نہیں، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور پھر یہ تو قرضے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، خدمتیں بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اور پھر ایمان برباد کرتے ہیں۔ تو بے نمازی بچن جن کا کنفرم ہے نا کہ گستاخی صاحب، ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں آگے، کچھ زیادہ کٹر ہوتے ہیں، کھل کے گستاخیاں کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے ہی رلے ملے، تو اس قسم کے مطابق دیکھنا چاہیے، زیادہ کھل کے گستاخیاں کر رہے اور اس سے تو بالکل ہی بچنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم سنی بھی ہیں، شیعہ بھی، ہم دونوں طرف مکس اپ، تو گستاخیاں نہیں کرتے کھول کے، نہیں جی خود کہتے ہیں کہ ہم ابوبکر صدیق یا سیدنا فاروق اعظم کو بلا برا نہیں کہتے، ہم ایسا مانتے ہیں، تو وہ ذرا اور قسم ہوتی ہے، اس میں بھی کیٹیگری ہیں الگ الگ۔ بے نمازی، شرابی، ماں باپ کے نافرمانوں سے دوستی بھی اگرچہ نقصان دہ ہے، لیکن یاد رکھیے کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مذہبی ایونٹس کے موقع پر ان سے لین دین کے معاملات کرنا، ان کی کسی مذہبی تہوار پر جانا، غمی خوشی کے معاملات میں ان کے ساتھ آنا جانا، بالخصوص ہمارے بچوں کا غیر مسلموں سے دوستی کرنا، یہ والدین کے لیے بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ جن آبادیوں میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہوں وہاں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پارہ 28 میں سورہ ممتحنہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں،
اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان سے محبت کے روابط رکھنا ممنوع ہے۔ مسلمانوں پر دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے، ہر بد مذہب سے بچنا واجب ہے۔ تو کافر سے کتنا سخت منع ہوگا ان سے دوستی یاری کرنا۔ بعض لوگ جو بری دوستیاں لگا چکے ہیں انہیں اگر سمجھایا جائے کہ بھائی برے دوستوں کے پاس بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، انہیں شیطان وفا کا فلسفہ پڑھاتا ہے۔ ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم بے وفائی نہیں کرتے، دوستی لگائی ہے تو اب اس کو نبھائیں گے۔ ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کا دوست ہونے سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، دوستی بعد میں، باقی معاملات بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امتی ہیں۔ ہم اگر واقعی با وفا ہیں نا تو ہم نے اللہ رسول کے احکام کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ اللہ رسول فرمائیں برے دوست نہ بناؤ، برے دوست نہ بناؤ، ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ رسول فرمائیں سچوں اور اچھوں کے ساتھ رہو، ہم بروں کے ساتھ ہیں۔ آخر ہم یہاں با وفا کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رسول کے ساتھ با وفا نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ کہتے تھے ہم وفا کر رہی ہیں، بے وفائی نہیں کرنی۔ ویسے بھی دوستوں کی وفا آخر کہاں تک ہوگی؟ قبر کے گڑھے تک بس۔ ہم نہیں جانتے کہ ملک موعود علیہ السلام کب روح قبض کرنے تشریف لے آئیں، بس یہ سانس جو ہے وہ رکنے کی دیر ہے۔ ہمارے یہی دوست ہمیں اندھیری قبر کے گڑھے میں تنہا چھوڑ کر پلٹ آئیں گے، کوئی دوست ساتھ نہیں ہوگا، نہ یار، نہ وفائیں رہیں گی، نہ وعدے، بس ہم ہوں گے، ہمارے اچھے یا برے اعمال ہوں گے۔ پھر قیامت کا ہولناک دن آئے گا، وہاں بے نمازی دوستوں کا کام آنا تو دور کی بات ہے، سگی ماں بھی اکلوتے بیٹے سے منہ پھیر رہی ہوگی۔ پھر یہ وفائیں کہاں جائیں گی؟ کون ہوگا ہمیں جہنم سے بچانے والا؟ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھے الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی دوستی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔